اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 58 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا آغاز تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اور اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہ آیت نمبر 58 کا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا پس جعلا بنا دیا ہم ان کو، ان کو بتوں کو، جزازن ٹکڑے ٹکڑے، الا مگر، کبیرن بڑے کو، لہم ان کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ الیہ اس کی طرف، یرجعون رجوع کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالو وہ بولے، من فعل کس نے کیا، ہذا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہو بے شک وہ، لمن الظالمین ضرور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، فتیں یذکرہم ایک نوجوان کا ذکر ہے، یقال اس کے لیے کہا جاتا ہے، لہو اس کو، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ لوگ ان میں سے بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالو وہ بولے، فأتو پس لے آؤ، بہی اسی کو، علی پر، یس، اعین الناس لوگوں کے سامنے، لعلہم تاکہ وہ، یشہدون سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ قالو وہ بولے، اانتا کیا کیا تو نے، فعلتا کیا، ہذا یہ، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے اے ابراہیم؟ قال تو آپ فرمانے لگے، بلکہ فعلہ یہ کام کیا، کبیرہم ان کے بڑے بت نے، ہذا یہ، فاسألوہم تم ان سے پوچھو، ان کانوا اگر وہ ہیں، ینطقون بول سکتے ہیں۔
آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا، پس وہ پلٹ گئے، الی انفسہم، اپنے نفوس کی طرف، یعنی سوچوں کی طرف۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، انتم الظالمون، ظالموں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ ثم، پھر، نوکسو، آپ اوندھے بل گر پڑے ہو، علی رؤوسہم، اپنے سروں کے، لقد، تحقیق، علمتا، آپ نے جان لیا، ما ہؤلاء ینطقون، یہ نہیں بول سکتے۔ پھر وہ اپنے ہی سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم، جو نہیں نفع دیتا تم کو، شیئن، کسی چیز کا، ولا یضرکم، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اف، تف ہے تم پر، لکم، تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کرتے ہو تم، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ یہ مکالمہ بڑا ایمان افروز اور بہت دلچسپ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک کھیل کود میں مصروف رہتے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا، کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے، کیسے لطف آتے ہیں۔ چنانچہ جب دن آیا میلے کا تو آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ نے عذر بیان کر کے میلے سے جانے سے انکار کر دیا۔ جب ان کے ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزر گئے تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے۔ آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے ٹکڑے، ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، شاید اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہیں، کلہاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا گیا، اور یوں ان پر بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہوگا اور انہیں ہوش آئے گا کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے، بت خانے میں پہنچے، انہوں نے دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے تو ایک نوجوان کو انہیں برا بھلا کہتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم اور جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی، وہ کہنے لگے کہ اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی فعل ہے، یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے گی تو وہ آپ کے درپے ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان لوگوں سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نہ دیا اور منادرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی اور ارشاد فرمایا کہ اس بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔
اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر تفکر کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے، سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں۔ آپ اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو، جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو، جو اپنے کاندھوں سے کلہاڑا نہیں ہٹا سکتے، اپنے پجاریوں کو مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے، تو وہ کس کام آئیں گے؟ مگر اتنا سوچ لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ پھر جو فرمایا سما نو کسو اعلی روسم، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد بھی ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں، اور اے ابراہیم تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجو تو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا، اور اگر تم اسے پوجنا موقوف کر دو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ تم پر اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں ہیں؟ سبحان اللہ! کس طرح اللہ کا نبی مولا پر یقین رکھتے ہوئے جابر سلطان کے سامنے، پوری قوم کے سامنے فرد واحد اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لے جانے جا رہا ہے، توحید کی دعوت دینے جا رہا ہے، مولا کے در پر بلانے جا رہا ہے، اور اللہ پر یقین اتنا کامل اور پختہ ہے کہ بھلے میں اکیلا ہوں لیکن جو خدا میرے ساتھ ہے، جس کی طاقت اور نصرت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گی، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ وہی خدا جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، وہی میرا معاون، وہی میرا مددگار، وہی میرا حامی اور وہی میرا ناصر ہوگا۔ ایک دائی حق اس کو نتائج سے بالا تر ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کے پیش نظر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے دعوت کے سلسلے کو بدستور جاری رکھنا چاہیے۔ کوئی اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، کوئی لبیک نہیں کہہ رہا، اس سے اس کو دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دعوت کو قبول کرنا یہ دائی کا کام نہیں ہے، دائی کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ دعوت دیں اور بڑے بھلے انداز میں، اور پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دعوت دیتے وقت جو سامنے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کی مینٹلی اپروچ کو مد نظر رکھا جائے، اس کی نفسیات کو سامنے رکھا جائے، اس کے لیول پر آ کر بات کی جائے تاکہ بات میں افہام و تفہیم ہو سکے، وہ سمجھ سکے اور وہ اس منطقی انجام تک پہنچ سکے، نتیجہ خیز مرحلے پر اور نقطے پر اس کی توجہ مرکوز ہو سکے کہ اسے کس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید، فرقان حمید صحیح طور پر پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی مالک کائنات معافی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب خاص اور کچہری خاص نصیب فرماتے ہوئے اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔